صرف ایک منٹ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اردو بطور بولی تو دنیا بھر کی ایک مقبول ترین بولی ہے. دنیا کے ہر خطے میں بولی اور سنی جاتی ہے. یہ الگ بات کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہندوستانی بولی کو جاتا ہے، جسے بالی ووڈ نے پوری دنیا بھر میں مقبول بنایا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اردو زبان جو پاکستان کے صرف 7% لوگوں کی مادری زبان ہے، اب پاکستان سے بھی بہت تیزی کے ساتھ معدوم ہوتی جا رہی ہے. بولی اور زبان میں فرق یہ ہے کہ بولی وہ ہے جو بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گی. بہت خوبصورت بولی ہے. زبان وہ ہے جو لکھی جاتی ہے، چھاپی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. یہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. 1920-25 کے اندر جو کتابیں چھپتی تھیں اس کا پہلا ایڈیشن 2000 کا آتا تھا. آج 2024 میں جو کتابیں چھپتی ہیں بڑا کمال ہوتا ہے اگر اس کا ایڈیشن جو ہے وہ 200 کا 300 کا آ جائے، ورنہ 50 کتابوں کے ایڈیشن آتے ہیں ڈیجیٹل کتاب کے ذریعے، اور وہ بھی صرف یا تو تقریب رونمائی کی کام آتی ہے یا پھر لوگوں کو پیش کر کے سیلفی بنا کے اپنے فیس بک پیج پہ ڈالنے کے کام آتی ہے، تاکہ ہماری شناخت ہو سکے ایک صاحب کتاب کے طور پہ. کتاب بالخصوص اردو کتاب ختم ہو رہی ہے. اب لکھنے والے تو بڑی بات ہیں، اردو پڑھنے والے بھی ختم ہوتے آ رہے ہیں. اردو کے ایک بہت مشہور مزاح نگار نے بات کہی تھی کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میری اگلی نسلیں، میرے پوتا پوتی، میرے پڑپوتے پڑپوتی، وہ میری چیزیں پڑھ نہیں سکتے ہیں. میری پوتی نے اپنے اسکول میں بتایا تھا کہ میرے دادا جو ہیں وہ اردو کے جوکس لکھتے ہیں. سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹیکنالوجی نے سہولت دی تھی اینڈرائڈ فون کے اندر کہ آپ اردو نصالیق لکھ سکتے تھے. نہیں لکھتے ہیں لوگ، یا تو اسٹیکر پہ کام چلاتے ہیں یا رومن اردو لکھتے ہیں. اور رومن اردو تو اب اتنی پھیلتی چلی آ رہی ہے کہ باقاعدہ اس وقت چونکہ لوگ انگریزی کو پوری طریقے سے گریسپ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں، اردو پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ویب سائٹیں بھی آ گئی ہیں جو تمام کی تمام اکنامک نیوز اور ورلڈ نیوز کو رومن اردو میں پیش کر رہی ہیں ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے. میں اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اب رومن اردو نے اردو نسق کو، اردو نصالیق کو ریپلیس کر دیا ہے. آج کل کے بچے جو خود نہیں اردو پڑھ سکتے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ان کے بچے کیا اردو پڑھیں گے. اردو بطور زبان ختم ہو رہی ہے. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ اردو میں جتنا کنٹینٹ لکھا گیا یا اردو میں جتنا کنٹینٹ لکھا جائے گا، اب وہ نئی نسل تک نہیں جا پائے گا. کون پڑھے گا حکایات رومی کو؟ کون پڑھے گا مشتاق احمد یوسفی کو؟ پڑھنا آتا ہوگا تو پڑھے گا نا. آج کا بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اس حقیقت کو آپ تسلیم کر لیجئے. پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں، جو کنٹینٹ موجود تھے، اب ہم اس کو مطبوعہ کتابوں سے نکال کر صوتی کتابوں میں، آڈیو بک میں منتقل کرنا شروع کر دیں، تاکہ کم سے کم لوگوں تک ان کے کنٹینٹ کی رسائی تو ہو سکے جو وہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ اردو پڑھ نہیں سکتے ہیں، صرف رومن اردو پڑھ سکتے ہیں، رومن اردو لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو 10 باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صوتی کتاب یا آڈیو بک کی اہمیت بھی مطبوعہ کتاب سے کہیں کم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ صوتی کتاب سننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں، آپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑے، آپ کے ہاتھوں پہ بوجھ پڑے. کتابیں بھی کتنی موٹی موٹی آتی ہیں، تو مطبوعہ کتاب کو پڑھنے کے لیے وہ موٹی سی کتاب اٹھا کے پڑھنا، بیلنس کرنا، چاہے لیٹ کے اٹھ کے، وہ معاملہ صوتی کتاب کا نہیں ہے. اس لیے صوتی کتاب کو برتری یہ بھی حاصل ہے کہ مطبوعہ کتاب کے طریقے سے اسے ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ صوتی کتاب کے لیے آپ وہ ٹائم نکالتے ہیں جو آپ کے لیے بیکار ٹائم ہوتا ہے، جس وقت آپ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دفتر کی میٹنگ کے اندر نہ آپ مطبوعہ کتاب پڑھیں گے، نہ آپ صوتی کتاب سنیں گے. لیکن ڈرائیونگ میں جو دفتر آتے اور جاتے آپ کا 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ لگتا ہے، وہ تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ صوتی کتاب سن سکتے ہیں، یہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. یا جیسے اسپتال کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، آپ کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے صوتی کتاب کو سن سکتے ہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ صوتی کتاب میں جو آوازیں ہوتی ہیں اور جو صوتی تاثرات ہوتے ہیں، جو اس کا زیر و بم ہوتا ہے، وہ اس سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور صحیح معنوں میں کتاب کا کنٹینٹ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے آواز کے جادو سے.
ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی 12 فونٹ میں چھپی ہے، کوئی 14 فونٹ میں چھپی ہوئی ہے، کاغذ مہنگا ہے نا تو فونٹ چھوٹے کرنے پڑتے ہیں، تو آنکھوں پہ کتنا دباؤ پڑتا ہے، لائٹ جلانی ہے نہیں جلانی ہے، کتنے فاصلے بیٹھنا ہے۔ صوتی کتاب میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ نے لگایا اس کو، کانوں سے ہیڈ فون لگایا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سارے کنٹینٹ آپ کو ملنے شروع ہوں گے۔ یہ کسی حکیم نے کہا تھا کہ آپ نے لازمی کاغذ کی کتاب میں اس کو پڑھنا ہے۔ ایک پانچویں چیز یہ بھی ہے کہ صوتی کتاب سننے سے آپ کی سوچ اور فکر میں بہتری آتی ہے، آپ فوکس کر لیتے ہیں، آپ سنتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جاتے ہیں۔ پھر صوتی کتاب سننے کے لیے کوئی لمبے چوڑے گیجٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صحیح معنوں میں ہیڈ فون چاہیے یا بلوٹوتھ چاہیے، دیٹس اٹ، اس سے آپ کوئی بھی صوتی کتاب آرام سے سن سکتے ہیں۔ ساتویں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ صوتی کتاب کو لوگ دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے جو زمانہ آ گیا ہے جس طریقے سے، تو وہ یقیناً اس میں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو کہ اہل زبان نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ پھر آٹھواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ صوتی کتاب سننے کے لیے کوئی خاص ڈیکورم نہیں چاہیے آپ کو، آپ گھر کے کسی حصے میں بھی سن سکتے ہیں، لان میں بیٹھ کے سن لیں، اسٹڈی کے اندر بیٹھ کے سن لیں، یا آپ اگر گھر میں آپ نے چھوٹا سا جم بنا رکھا ہے وہاں پہ ورزش کرتے ہیں، لگا لیجیے صوتی کتاب کو۔ یہ صوتی کتاب جو میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پہ جو آپ کے دن کے 24 گھنٹے کے اندر وہ جو آپ پاس ایسے بریکس آتے ہیں جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے آپ شادی ہال میں گئے ہوئے ہیں، اب وہاں کتاب لے کے تو جانے سے رہے، آپ لوگ کہیں گے عجیب پاگل آدمی فزکس کتاب لے کے آ گیا شادی ہال میں، اور وہ جو روٹی کھل گئی ہے کا اعلان سننے کے لیے آپ کو 1.5-2 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، زبردستی مسکرا کے لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اس دوران میں ہمارے معاشرتی نارمز میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے کہ آپ موبائل فون پہ جو مرضی سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، لوگ اس کو کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتے، کتاب پڑھنے کو مائنڈ کریں گے، اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب جو وقت ضائع ہوتا ہے شادی ہال کے اندر، یہ آپ لے جائیں ہیڈ فون، اور اس سے اچھا وقت کوئی نہیں آپ پاس یہ کہ آپ وہاں پہ صوتی کتاب کو سنیں۔ پھر ایک نوا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کتاب جب پڑھتے ہیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ موٹی سی کتاب ہوتی ہے، پھر بار بار اس کے صفحے پلٹ رہے ہیں، پھر اتفاق سے کافی زیادہ صفحے پلٹ گئے، پھر ڈھونڈنے میں کہاں پہ تھا۔ صوتی کتاب میں ایسا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، آپ نے لگایا اور سننا شروع کر دیا، اور جب کبھی موڈ ہوا تو دوبارہ آپ نے کوئی فاسٹ فارورڈ کر لیا، ریوائنڈ کر لیا، اور وہیں سے آپ نے اسٹارٹ کر دیا۔ 10ویں اور آخری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صوتی کتاب آپ کے سننے کی یادداشت کو بھی بہتر بناتی ہے، بعض اوقات چیزیں آپ سن کے بھی یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عموماً جیسے حفاظ ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، تو وہ بار بار بآواز بلند اس کو پڑھتے رہتے، دل میں نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آواز ان کے کان میں آتی ہے، یا آواز جب ان کے کان میں آتی ہے تو وہ ان کے لاشعور میں پہنچتی ہے اور اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہیے، اردو مطبوعہ کتاب کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اردو بطور زبان اب معدوم ہو رہی ہے، لیکن اردو بطور بولی اس کے کنٹینٹ کو زندہ رکھنے کی خاطر صوتی کتابیں پروڈیوس کریں، صوتی کتابیں سنیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔